अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इब्न अलकमी ने एक गायर निगाह इन दोनों पर डाली और फिर कहने लगा, इसका हल एक ही है कि खिलाफत पर कब्ज़ा किया जाए, और इसके लिए मैंने रास्ता ये चुना है कि खूनखार मंगोलों को बगदाद पर हमला करने की दावत दी जाए और उन्हें बताया जाए कि अगर वो बगदाद पर हमला करते हैं तो माला माल हो जाएंगे। मंगोलों की तरफ से अब तक जो खबरें मेरे पास आई हैं, इनके मुताबिक इनका हुक्मरान इस वक्त मंगू खान है और इसने अपने छोटे भाई हलाकू खान को मुसलमानों के इन सारे इलाकों का हाकिम मुकर्रर किया है कि जो चंगेज़ खान ने फतह किए थे, और कहते हैं कि अनकरीब इन तमाम इलाकों का नज़्म व नस्क संभालने के लिए हलाकू खरासान का रुख करेगा। इस वक्त मुसलमानों के वो इलाके जो चंगेज़ खान ने फतह किए थे, इन पर बैदू नाम का एक मंगोल सरदार नाजिम और आमिल है और इन सारे इलाकों की देखभाल कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक तेज़ रफ्तार कासिद हलाकू खान की तरफ रवाना करूँ और उसे दावत दूँ कि अगर वो बगदाद पर हमला आवर हो तो हम इसकी पूरी मदद करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस पेशकश पर हलाकू खान ज़रूर गौर करेगा, और अगर वो अपना लश्कर लेकर रवाना होता है और बगदाद को अपना हदफ बनाता है तो फिर याद रखना खिलाफत हमारी होगी। दोस्तों, यहाँ तक कहने के बाद लम्हा भर के लिए इब्न अलकमी रुका, फिर से अनूफ और नौस दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर आप लोगों ने मिलकर करख और हल्ला के इमामिया से तल्लुक़ रखने वाले लोगों के अंदर एक हिजान पैदा किया है तो एक शख्स ऐसा है कि जो इस हिजान को ठंडा भी कर सकता है, लिहाजा उससे बच कर रहना। इब्न अलकमी के इन अल्फाज पर सियाह नौफ और नौस दोनों तेज़ निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे। फिर नौस ने पूछ लिया, आपका इशारा किस शख्सियत की तरफ है? इस पर इब्न अलकमी बोला और कहने लगा, मेरा इशारा इमामिया के आलिम अबू अल हसन अली बिन हुसैन की तरफ है। वो महल्ला करख ही के रहने वाले हैं और करख के अंदर उनका बड़ा असर रसूख है। लेकिन यहाँ तक कहते कहते इब्न अलकमी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि नौस बोला और कहने लगा, अगर उनका ताल्लुक़ इमामिया से है तो फिर उनसे हमें क्या ख़तरा हो सकता है, और करख और हल्ला दोनों महलों के लिए वो कैसे ख़तरा बन सकते हैं। दोस्तों, इब्न अलकमी के चेहरे पर इस मौका पर एक तंज़िया मुस्कुराहट नमूदार हुई और कहने लगा, इसमें तो कोई शक नहीं कि अबुल हसन अली बिन हुसैन एक बेहतरीन आलिम है। इमामिया से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन वो एक सच्चे और खरे मुसलमान भी हैं, लेकिन उनके ख्यालात और लोगों से मुख्तलिफ है, क्योंकि उनका कहना है कि हम सब खा इमामिया वाले हों या सुन्नत अल जमात के हों, सबसे पहले मुसलमान हैं और इसके बाद हम किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका कहना है कि हमारा खुदा एक है, हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है। लेकिन इब्न अलकमी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि नौस फिर बोला और कहने लगा, क्या वो चारों खुलफा को राशिद भी ख्याल करते हैं? इस पर इब्न अलकमी बोला और कहने लगा, बिल्कुल। उनका कहना है कि जब सारे मुसलमान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काबिल तकरीम, साहिब वक़ार और अपना रहनुमा समझते हैं, तो फिर हम इमामिया से ताल्लुक़ रखने वाले बाकी तीनों शेखान से क्यों बेजारी का इजहार करें? हमारे लिए वो चारों एक जैसे हैं। तो ये ख्यालात हैं अबुल हसन अली बिन हुसैन के, और महल्ला करख में एक तबका ऐसा भी है कि जो बड़ी सख्ती से उनके ख्यालात का हामी है। इब्न अलकमी जब खामोश हुआ तब इस बार सियानोफ बोला और कहने लगा, हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आप हमारे हम ख्याल हैं और खिलाफत को बनु अब्बास से निकाल कर अलवियों के हवाले करना चाहते हैं, और ये कि इस मकसद को हासिल करने के लिए आप अनकरीब अपने कासिद हलाकू की तरफ रवाना करेंगे। ये एक ऐसा काम है जो हर कोई नहीं कर सकता और इसके लिए आपकी ज़ात काबिल तारीफ़ है। लेकिन इस मौका पर हम आपसे ये भी कहेंगे कि अगर हम अबुल हसन अली बिन हुसैन से बात करें और इन्हें इसी मौजू की तरफ लाना चाहें कि जिस मौजू पर हम आपके साथ मुतफ़िक हुए हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि हम उन्हें अपना हमनवा बना लेंगे कि नहीं? दोस्तों, हल्का सा तबस्सुम इस मौका पर अलकमी के चेहरे पर नमूदार हुआ और कहने लगा, तुम दोनों ज़रूर अबुल हसन अली बिन हुसैन से मुलाकात करो। अगर तो तुम उन्हें अपना हमनवा बनाने में कामयाब हो जाते हो तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इस पर सियानोफ और नौस दोनों उठ खड़े हुए, पुरजोश अंदाज में इब्न अलकमी से मुसाफा किया और फिर नौस कहने लगा, आप हलाकू की तरफ कासिद भेजना ना भूलिएगा। इब्न अलकमी ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और इसके साथ ही सियानोफ और नौस दोनों वहाँ से निकल गए। और थोड़ी देर बाद सियानोफ और नौस दोनों इमामिया के आलम दीन अबुल हसन अली बिन हुसैन की हवेली के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। दरवाज़ा जब खुला तो दरवाज़ा खोलने वाला ढलती हुई उम्र का एक शख्स था। तो उसे देखते ही नौस बोला और कहने लगा, मेरा नाम नौस है और ये मेरा साथी और इसका नाम सियानोफ है। हम मोहतरम अबुल हसन अली बिन हुसैन से मिलना चाहते हैं। इस शख्स के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ और कहने लगा, मैं ही अबुल हसन हूँ, आप अंदर तशरीफ़ लाएँ। इसके साथ ही वो दरवाजे से एक तरफ हट गए। सियानूफ और नौस दोनों हवेली में दाखिल हुए। अबुल हसन ने दरवाजे को अंदर से जंजीर लगाई और इन दोनों को अपने साथ दीवान खाने में ले गए
انہیں اپنے سامنے بٹھایا اور پھر کہنے لگے، آپ بتائیں آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس پر نوس بولا اور کہنے لگا، ہم اس سے پہلے ابن القمی سے مل کر آئے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ محلہ کرخ اور حلہ کے اندر سنت الجماعت کے حکمرانوں کے خلاف ایک ہی جان برپا ہے۔ لوگ بنو عباس کی خلافت سے مطمئن نہیں ہیں اور خلافت کو علمیوں میں منتقل کرنے کے خواہش مند ہیں، تو اسی سلسلے میں ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ بغداد کے اندر آپ جیسی شخصیت کا وقار اور عزت ہے، لوگ آپ کی بات مانیں گے اور جس طرح آپ کہیں گے اسی طرح عمل کریں گے، اور ایسا ہو جانے کی صورت میں خلافت بنو عباس سے بڑی آسانی سے علویوں کی طرف منتقل ہو سکتی ہے۔ دوستو، سیانوف اور نوس کی یہ گفتگو سن کر ابو الحسن علی بن حسین نے ایک ناپسندیدہ سی نگاہ ان پر ڈالی اور کہنے لگے، دیکھو میری عزیزو، میرے ساتھ مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کی باتیں کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہیں تو چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر اتفاق اور یکجہتی کی بات کرو۔ سنو، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور اس کے بعد ہمارا کسی مسلک سے تعلق ہے۔ اگر ہم اپنے مسلمان ہونے کو پس پشت رکھتے ہیں اور پہلے مسلک کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھنا کہ ہمارے اندر نااتفاقی اور کمزوری پیدا ہو جائے گی، اور ہمارے ارد گرد جو ہمارے دشمن بھوکے گدوں کی طرح اس طاق میں ہیں کہ مسلمانوں کے اندر نااتفاقی اور نفاق پیدا اور ہم انہیں نوچ کھائیں، وہ ہم پر امڑ پڑیں گے۔ اگر تم مسلمانوں کے اندر اتفاق، تعاون اور محبت کی بات کرتے ہو تو پھر میں قدم قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ بنو عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی نسل سے ہیں، ہاشمی ہیں اور قابل احترام ہیں۔ دوستو، ابو الحسن علی بن حسین جب خاموش ہوئے تب سیانوف بولا اور کہنے لگا، اگر ہم مسلکی اختلافات کو تقویت دے کر خلافت کو تبدیل کرنا چاہیں تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا اور آپ کیا کریں گے؟ ہلکا سا خوبصورت تبسم ابو الحسن علی بن حسین کے چہرے پر نمودار ہوا اور کہنے لگے، میں وہی کچھ کروں گا کہ جو میرے اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لوگوں کو پکاروں گا اور انہیں اتحاد و یکجہتی کا پیغام دوں گا۔ اور اگلی ہی روز ابو الحسن علی بن حسین محلہ کرخ میں ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، لوگوں، بغداد شہر کے اندر کچھ لوگ مسلمانوں کے اندر مسلکی اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ ایسے ہی لوگ مسلمانوں کے اندر مظالم کی رودادیں اور خطاؤں کی کہانیاں تحریر کرتے ہیں۔ سنو، مجھے غور سے سنو، جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ باتیں میں اس سے پہلے بھی تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ یوں جانو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تمہارے محلے کے علاوہ حلہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کی تقسیم، ان کے اندر نفاق، ان کے اندر نااتفاقی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان کا اتباع کبھی نہ کرنا، اور اگر ایسا کرو گے تو کردار کی ہتھیلی سے گرے ہوئے انسانوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ میں پھر تم سے کہتا ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں، تو اپنے اپنے مسلک کو اپنے مسلمان ہونے سے پیچھے رکھو۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ نفاق پیدا کرنے والوں، نااتفاقی کا بیج بونے والوں سے محتاط اور ہوشیار رہو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر پچھتاؤ گے۔ جب مصیبت آئے گی تو پھر صرف ایک مسلک کے لوگوں پر مصیبت اور ذلت نہیں آئے گی، بلکہ سارے مسلمان ہی اس کا شکار ہوں گے۔ پھر نہ کوئی شہر رہے گا اور نہ ہی بستی، نہ ہی آبادی رہے گی اور نہ ہی آبادیوں کو آباد کرنے والے۔ میں جانتا ہوں کہ ان دنوں کرخ اور حلہ میں کچھ تحریکیں بڑی تیزی کے ساتھ سرگرم عمل ہیں، لہٰذا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان سے بچ کر رہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہمارے اندر پھر وہی بدعتیں شامل ہو جائیں کہ جو بنو بویہ نے ہمارے اندر جاری کی تھیں، اور ہم باقی مسلمانوں سے کٹ کر ایک ایسے جزیرے کی شکل اختیار کر جائیں کہ جس کا کسی سے کوئی تعلق، واسطہ اور رابطہ نہ ہو؟ لیکن ابو الحسن علی بن حسین ابھی یہیں تک ہی کہہ پائے تھے کہ ایک طرف سے تیز اور جان لیوا تیروں کی بوچھاڑ آئی اور ابو الحسن علی بن حسین کو چھلنی کر کے رکھ دیا اور وہ وہیں پر گر کر دم توڑ گئے۔ دوستو، ابو الحسن علی بن حسین کے اس طرح مارے جانے سے امامیہ نے دوسرے مسلک پر ان کی موت کا الزام لگا دیا، اور اس طرح بغداد کے محلہ کرخ میں ایک ہیجان اور ایک افراتفری کا عالم برپا ہو گیا۔ محلہ کرخ کے کچھ شرفاء نے ان حالات کی شکایت خلیفہ مستعصم کے بیٹے ابو بکر سے کر دی، تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ابو بکر نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں شامل ہونے والوں میں بغداد کے لشکریوں کے سپہ سالار فتح الدین داؤد، مجاہد الدین ایبک، نامور عرب سالار منصور بن احمد، مشہور و نامور سالار شرف الدین کردی، اور امامیہ سے تعلق رکھنے والا صالح بن اشرف بھی شامل تھے۔ تو جب سب جمع ہو گئے تو تب ابو بکر نے جو صورتحال بغداد کے محلہ کرخ میں پیش آئی تھی وہ ان سب کے سامنے پیش کی۔ تو اس موقع پر سپہ سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد بولا اور ابو بکر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے خیال میں سب سے پہلے صالح بن اشرف کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا جائے، اس لیے کہ یہ اسی محلے کا رہنے والا ہے اور وہاں کے حالات کو بہتر طور سے جانتا ہے۔
ابو بکر کے علاوہ باقی سالاروں نے بھی فتح الدین داؤد کی اس تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا سب صالح بن اشرف کی طرف دیکھنے لگے۔ دوستو، صالح بن اشرف نے گلا صاف کیا اور پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، ہم مسلمانوں میں مصیبت یہ ہے کہ ہم آپس میں اتفاق اور یکجہتی قائم نہیں رکھ سکتے۔ ابو الحسن علی بن حسین جہاں امامیہ والوں میں شہرت رکھتے تھے، وہاں پر وہ ہمارے دوسرے مسالے کے لوگوں کے اندر بھی بڑی اہمیت اور بڑے وقار کے حامل تھے، لہٰذا کسی بھی دوسرے مسلک والے نے ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ نہیں کیا۔ میں آپ لوگوں پر انکشاف کر دوں کہ کرخ اور حلہ دونوں محلوں کے حالات خراب کرنے میں کچھ قوتیں ملوث ہیں، اور ان قوتوں کی سرپرستی قلعہ الموت کا شیخ الجبر رکن الدین خورشاہ کر رہا ہے۔ جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، اس کے مطابق کرخ اور حلہ میں اس وقت 2 آدمی بڑی سرگرمی سے کام کر رہے ہیں، ایک کا نام سیانوف ہے اور دوسرے کا نام نوس ہے، اور ان کے ساتھ رکن الدین خورشاہ کے 20 فدائی بھی ہیں کہ جو ان کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ یہ دونوں سیانوف اور نوس مسلمانوں کے اندر نااتفاقی نفرت اور تعصب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں پر واضح کر دوں کہ اگر ان کا خاتمہ نہ کیا گیا تو بغداد کے اندر وہ صورتحال پیدا ہوگی کہ بھائی بھائی کا سر کاٹے گا۔ دوستو، یہاں تک کہنے کے بعد صالح بن اشرف رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ لوگ میری مانیں تو آج ہی ایسے لوگوں کے خلاف حرکت میں آ جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جو زہر کرخ اور حلہ میں انہوں نے پھیلانا تھا اس کے بیچ وہ ڈال چکے ہیں، تو اب ان بیچوں کی وجہ سے جو فصل بنے گی اور پکے گی وہ بڑی ہی ہولناک ہوگی، لہٰذا اگر ہم نے وقت ضائع کیا تو اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد صالح بن اشرف جب خاموش ہوا، تب سارے سالاروں کے علاوہ خلیفہ مستعصم کے بیٹے ابو بکر نے بھی اتفاق کیا۔ چنانچہ فتح الدین نے اسی وقت کچھ دستے متعین کیے اور بقول مورخین اپنے سالاروں کے ساتھ ابو بکر نے ان محلوں میں گھس کر مسلمانوں کے اندر نااتفاقی نفاق اور نفرت کا بیچ بونے والوں کا قلعہ کما کر دیا۔ سیانوف اور نوس بھی اس حملے کے دوران مارے گئے، کچھ لوگوں کو زندہ گرفتار بھی کیا گیا۔ محلہ کرخ کے کچھ لوگوں نے تسلیم کیا کہ شیخ ابو الحسن علی بن حسین پر تیر اندازی کرنے والے وہی ہیں، اور جب ان پر سختی کی گئی تو انہوں نے تسلیم کیا کہ اس ساری سازش میں ان کا شیخ الجبر رکن الدین خورشاہ شامل ہے، اور سیانوف اور نوس دونوں اس کے نمائندے تھے، اور ہم نے ابو الحسن علی بن حسین پر تیر اندازی کی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے جرم کو تسلیم کر لیا تو ابو بکر کے حکم پر ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس طرح وقتی طور پر بغداد کے محلہ کرخ اور حلہ میں ایک سکون اور ٹھہراؤ سا آ گیا۔ لیکن دوستو، اسی دوران بغداد کا غیر ذمہ دار وزیر ابن القمی اپنے 2 قاصدوں کو ہلاکو خان کی طرف بھیج چکا تھا۔